السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قطر کی 2 لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس شیئر کروں گا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ قطر کی تمام نیوز اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔ دوستوں، تو پہلی اپڈیٹ یہ ہے، 20 اور 29 اپریل کے درمیان منسٹری آف ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹ، سوشل اینڈ لیبر افیئر کی ایک کمپین کے نتیجے میں 417 ہاؤسنگ یونٹس کا معائنہ کیا گیا اور 1855 کمپنیوں کے ذریعے خلاف ورزیوں کا اندراج کیا گیا۔ دوستوں، یہ کمپین اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کس حد تک پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کے معیارات کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہر کیمپس میں رہنے والے افراد کی تعداد کا اندازہ لگایا جائے گا اور جہاں بھی ضرورت سے زیادہ ورکرز ہوں گے تو ان کو وہاں سے نکالا جائے گا اور دوسری جگہ پہ شفٹ کیا جائے گا۔ دوستوں، وزارت داخلہ اور وزارت بلدیہ اور ماحولیات کے ساتھ تعاون سے انتظامی ترقی، مزدور اور سماجی امور کی وزارت نے تمام کیمپس میں مزدوروں کی رہائش کے معائنے کی اپنی یہ مہم جو ہے ابھی تک جاری رکھی ہوئی ہے تاکہ اس حد کا تعین کیا جا سکے کہ وہاں کس قدر پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کے معیارات کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہر رہائش گاہ میں رہنے والے افراد کی تعداد کا ایسٹیمیٹ لگایا جائے گا اور زیادہ کارکنوں کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ دوستوں، وزارت کے مطابق 20 اور 29 اپریل کے درمیان اس مہم کے نتیجے میں جو ہے مختلف کمپنیوں کا وزٹ کیا گیا اور ان کے خلاف ورزیوں کا جو ہے اندراج کیا گیا۔ ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں جیسے کلیننگ کی کمپنی، لیموزین، ریسٹورنٹس اور اس طرح کی مختلف کانٹریکٹس کی کمپنیاں تھیں۔ دوستوں، اس مہم میں دوحہ کے مختلف علاقے جیسے نجمہ، منصورہ، الرافہ اور اس کے علاوہ بہت سی اسٹریٹس جیسے عبداللہ بن الثانی اسٹریٹ، عاصم اسٹریٹ اور اس کے علاوہ مشارب، دوحہ اور فریج عبدالعزیز اور اس کے علاوہ دوحہ کے دیگر علاقوں کا احاطہ کیا گیا۔ دوستوں، اس کمپین کے طریقہ کار میں خلاف ورزی کرنے والی تمام کمپنیوں اور رہائش گاہوں کے باہر ایک وارننگ سٹکر لگایا گیا جس میں معائنے کی تاریخ اور ہر رہائش کی گنجائش جیسی تمام تر تفصیلات اس میں شامل ہیں۔ وزارت کا مزید یہ کہنا تھا کہ کرایہ داروں اور کمپنیوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حالات کی جانچ پڑتال کی تاریخ سے 1 ہفتے کے اندر تمام تر صورتحال کو بہتر کر لیں اور ہر رہائش کی گنجائش کے مطابق کارکنوں کی زیادہ تعداد کو باہر نکالیں۔ ایڈلسا نے مزدوروں کے لیے رہائش کی تفصیلات پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر کمپنیاں نوٹس موصول ہونے کی 1 ہفتے کے اندر ضروری ترامیم کر کے اس کی تعمیل نہیں کرتی ہیں تو اس سلسلے میں سخت اقدامات اور جرمانہ انہیں اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے ہاؤسنگ یونٹس کے مالکان کو وزارت بلدیہ اور ماحولیات کے پاس بھیجا جائے گا، جبکہ خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں کو ملک میں متعلقہ سیکیورٹی حکام کے پاس بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ ماڈلسا کام کی جگہوں اور کارکنوں کی رہائش گاہوں میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے منصوبوں پر عمل پیرا ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ بھی کسی کیمپ میں رہ رہے ہیں اور آپ کو وہاں پہ مشکلات درپیش ہیں، مطلب کیمپ میں اگر ورکرز کی تعداد زیادہ ہے تو وزارت نے کارکنوں کی رہائش کی ضروریات کی خلاف ورزیوں کی انکوائری اور رپورٹنگ کے لیے ایک ہاٹ لائن نمبر جاری کیا ہے، جیسا کہ یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، 40280660۔ تو اس نمبر پہ آپ فری کال کریں اگر آپ کے کیمپ میں صفائی کے بہتر انتظامات نہیں ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی پہلی اپڈیٹ۔ اب بڑھتے ہیں دوسری اپڈیٹ کی جانب۔ دوستو، دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ نارتھ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے ایک گروپ کے 4 ممبرز کو گرفتار کیا ہے جو پولیس بن کر گھوم رہے تھے اور لوگوں کو جو ہے ان سے پیسے لوٹنے کی دھمکیاں انہیں دے رہے تھے۔ تو اس کا اعلان وزارت داخلہ نے اتوار کے روز ایک اپنے ٹویٹ میں کیا کہ محکمہ نجمہ اور اولڈ ایئرپورٹ کے علاقوں میں ایک گینگ کے بارے میں اطلاعات موصول ہونے کے بعد ان 4 افراد سبھی ایشینز تھے، ان 4 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ وہ تمام گینگ ممبران قطری لباس پہنے ہوئے رہائشی اپارٹمنٹس میں جاتے تھے اور پولیس اہلکار ہونے کا دعویٰ کرتے اور پھر وہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے اور ان سے رقم کا مطالبہ کرتے۔
وزارت داخلہ نے مزید بتایا کہ گرفتار افراد کو تفتیش کے لیے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا تھا اور قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے انہیں استغاثہ کے حوالے کیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی 2 نیوز اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں قطر کی تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لیے۔